جنہوں نے ڈگریاں لی، جنہوں نے گولڈ میڈلز لیے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ان کے تمام سٹاف کا۔ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے منسٹر مینا خان بھائی، ان کے سیکرٹری اسرار صاحب، ایچ ای ٹی کے تمام سٹاف اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی کیمپسز کے تمام سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جدید طریقے سے جو وقت کی ضرورت ہے وہ بہترین کورسز یو ای ٹی میں بھی متعارف کروائیں، اور ڈپارٹمنٹ جو ہیں باقی یونیورسٹیز میں بھی اور کالجز میں بھی جدید سائنسی طریقے متعارف کروا رہے ہیں، اور اس سے اسٹوڈنٹس متعارف ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ جو پرانے اور آؤٹ ڈیٹڈ کورسز تھے اس سے ہم بے روزگاروں کی ایک فوج پیدا کر رہے تھے۔ وہ تو ڈگریاں لے رہے تھے، وہ فارغ ہو رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بہت کم تھی۔ اور جس طرح کے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو پروگرام ہوا تھا اس کے لیے بھی میں آیا تھا، تو یہ خوش آئند ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہونے سے پہلے ہی ان کو جابز آفر ہو رہی ہیں، تو میں آپ سب کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ سپورٹس میں ہو، چاہے باقی ایکٹیویٹیز میں ہو، لیکن یہاں پر ہمارے لیے پچھلے 20-22 سالوں سے اپرچونٹیز کا مسئلہ آیا ہے۔ اپرچونٹیز کا مسئلہ صرف اور صرف ایک چیز سے آیا ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کو ہمیشہ تجربہ گاہ بنائی گئی ہے۔ یہاں پر ہر بندے نے اپنا اپنا تجربہ کیا ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے نوجوان جو کافی کچھ کر سکتے تھے ان کو وہ مواقع نہیں ملے جو باقی صوبوں کو یا باقی دنیا کو ملتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا، اور میں آپ کو اپنے نوجوانوں کو، خیبر پختونخوا کی عوام کو بار بار کہتا ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ ہم خیبر پختونخوا سے کسی کو تجربہ گاہ بنانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال پر میری ایک میٹنگ شہباز شریف صاحب سے بھی ہو چکی ہے، ادھر ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی میں بلا چکا ہوں، اور آج بھی ہمارے جو سیکیورٹی اداروں اور فورسز کے نمائندے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کی عوام کے لیے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو یہ اعتماد دلاتا ہوں، میں خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی ذات کے لیے، اپنی سیاست کے لیے کسی کے در پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں جہاں پر میرے صوبے کی عوام کی بات آئے گی تو جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ بیٹھوں گا تو لیول پر،
کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ڈرا دھمکا کر اور دھمکیوں سے جو ہیں اپنے بند کمروں کے فیصلے یا جو میرا نظریہ ہے، جو نظریہ عمران خان ہے، اس کے بغیر وہ مجھ سے کچھ منوا لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ ہمارا پہلا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ امن ہوگا تو یہاں خوشحالی آئے گی، امن ہوگا تو یہاں ترقی آئے گی، امن ہوگا تو یہاں انڈسٹری آئے گی، امن ہوگا تو آپ کے لیے جابز اپرچونٹی ہوگی، امن ہوگا تو یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز ہوگی، اور یہاں پر جو ہے ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ خیبر پختونخوا دیکھ سکیں گے۔ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے۔ کچھ نادان لوگ یا جس طرح کے ہمارے یہاں پر انجینئرنگ میں کافی ادارے ہوتے ہیں، ایک الیکٹریکل انجینئر کا ادارہ ہوتا ہے، ایک سیول انجینئر کا ادارہ ہوتا ہے، تو سیول انجینئر کے ادارے کو چاہیے کہ وہ الیکٹریکل انجینئر کے ادارے میں مداخلت نہ کرے۔ یہاں پر پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ادارہ تمام اداروں میں ٹانگیں اڑاتا ہے، اور ایک ادارہ جس کا سیاست میں کام نہیں ہے وہ سیاست بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے خیبر پختونخوا میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ عدم اعتماد کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ بند کمروں میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا جائے۔ کس چیز کے لیے؟ مطلب ایک بندہ اگر ایک جمہوری حکومت کو گراتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دوسرے بندے کو میں لا رہا ہوں تو یہ کچھ اچھا کرے گا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا۔ آج پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ وہ 2.7% تک ہے۔ مطلب نہ 6.5% تک گیا، نہ 7% تک گیا، بلکہ نیچے آیا۔ ہمارا انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کر جا رہا۔ بے روزگاری کی یہ حد ہے کہ اگر آج اعلان ہم کریں، یہاں پر ہمارے گولڈ میڈلز ہیں، یہاں پر ہمارے نوجوان ابھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم ایس ایم فل کیا ہے، بیچلرز کی ڈگریاں لی ہیں۔ آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے ویزے آپ کو ملیں گے، تو جو کہتے تھے کہ یہ بریلینٹ برین کا ایکسپورٹ ہے، تو ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو یہاں پھر صرف پٹواری ہی رہ جائیں گے۔ غربت کا یہ عالم ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کچھ خرید ہی نہیں پا رہے، تو 45% تک ہماری وہ عوام پس چکی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اور ایک حکومت جس پر آئی ایم ایف چارج شیٹ لگا رہی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مطلب ایک گڑی جو جائز طریقے سے لی گئی تھی اس پر کیسز بن رہے ہیں، لیکن ایک گاڑی جو آپ توشاخانہ سے نہیں لے سکتے، آپ کے موجودہ تمام لیڈران نے وہ گاڑیاں لی ہیں، 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ جو ہے کرپشن کے خلاف نہیں ہے، یہ لوگ اپنی ذاتی انا بغض میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا اور میرا پیسہ ہے
جو میرے غریب عوام کا پیسہ ہے, جو میرے ریڑھی والے کا, ٹیکسی والے کا, رکشے والے کا, سوزوکی والے کا پیسہ ہے. ایک چوکیدار جو ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے اور صبح چائے کی پتی خریدنے جاتا ہے, چینی خریدنے جاتا ہے, ماچس کی ڈبی خریدنے جاتا ہے, اس پر بھی اپنے خون پسینے سے وہ ٹیکس دیتا ہے, یہ اس کا پیسہ ہے. لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جو میڈیا میں 4 ارب روپے اپنے تیرا کے متاثرین کے لیے دوں, جو ان پر لگیں گے, اس پر تو پوری دنیا سر پر اٹھائی ہوئی ہے. لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں. یہاں پر جو زبردستی انقلاب پر, زبردستی آپریشن پر میرے لوگوں کو تیرا سے نکالا جاتا ہے, اس کے لیے اگر میں پیسے دوں تو یہ چیخیں مارتے ہیں. وہاں پر کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے, تمام میڈیا خاموش, کوئی کچھ نہیں کہتا. تو میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں, ہمیشہ یاد رکھنا کہ خیبر پختونخوا کو ہمیشہ اپنے اصلی حق سے محروم رکھا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے. ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر 78 سال سے قابض ہے, وہ نہیں چاہتا کہ پختون ترقی کرے, خیبر پختونخوا کی عوام ترقی کرے. لیکن ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینی ہے اپنی محنت سے, اپنے موقف پر کھڑے ہونے سے, اپنا حق مانگنے سے, اپنے لیے آواز اٹھانے سے. کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے. آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے, اور یہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہم تک چکے ہیں. ہم ان ناکام پالیسیوں کا مزید حصہ نہیں بنیں گے. ہم وہ تمام پالیسیاں جس سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام کا فائدہ ہوگا, ان پالیسیوں میں ہم سب کے دوست ہوں گے. لیکن ایک پالیسی جس سے میرے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہو, جس سے جو ہے کچھ لوگوں کے جیب بھرتے ہوں, جس سے کچھ لوگ باہر ملکوں میں جزیرے اور فلیٹس خریدتے ہوں, اس کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں, میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے, آپ کے حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہوں. میں آپ کا حق جو انہوں نے روک کے رکھا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کا 4758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی میں ان سے لوں گا. لیکن آپ کی مدد سے. آپ نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے, آپ نے چپ نہیں رہنا. جو حقوق آپ کے ہیں وفاق کے ساتھ, جو وفاق کا فرض ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ دیں, اس کے لیے میں بھی کھڑا ہوں, آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی میں لڑتا رہوں گا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی, اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی ڈگریاں لے کر پروفیشنل لائف میں جائیں گے انشاءاللہ. حکومت خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آپ کے لیے بہترین اپرچونٹیز پیدا کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی, اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہمارا نوجوان بے روزگار نہ رہے. اگر تمام لوگوں کو ہم سرکاری جابز نہ دے سکیں, لیکن آپ کے لیے وہ اپرچونٹیز ہم لے کر آئیں گے کہ ہر بندہ انشاءاللہ تعالی اپنی ذات میں خود کفیل ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم نے مل کر انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ بنانا ہے. ہم نے مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھنا جب تک ہم حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں کامیاب نہ ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.